السلام علیکم فورتھ کلاس. سب بچے اپنی اردو کی کتاب کھولیں. اردو کی کتاب کا آج آپ نے صفحہ نمبر 91 کھولنا ہے. اس میں ہم نے یہ سبق ہے ہمارا پرچم کی کہانی نانی اماں کی زبانی. اس کی ہم نے آج ایکسرسائز کرنی ہے. سب سے پہلے ہیں توڑ جوڑ. توڑ جوڑ آپ نے کرنے. توڑ آپ کو دیے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے لفظ لکھا ہوا ہے, اس کو آپ جوڑ کے لکھیں گے. میم پہ سواد مس, واو 2 دفعہ, مصو, رے چھوٹی ہے ری, مصوری. جب ہم اس کو اس طرح لکھیں گے توڑ کو جوڑ کے وہ اس طرح لکھا جائے گا. لام میم لم, بے الف با, ہم چھوٹی ہے ای لمبائی, تے این تا جیم بے. جیم 2 دفعہ آ رہا ہے یہاں پہ, کیونکہ دیکھیں جب ہم اس کو بولتے ہیں تو ہم اس کو لکھیں گے ایک ہی دفعہ, لیکن بولنے میں کیا تعجب. تو 3 تے این تا جیم بے جب, تعجب. شین نون شن نون الف نا خے تے معکوف شناخت. یہ اس طرح لکھا جائے گا. کاف الف کا میم معکوف کام, یہ الف یا بے چھوٹی ہے بی کامیابی. یہ اس طرح لکھا جائے گا ملا کے. آگے دیکھیے نیچے گئے جملوں میں الفاظ کے نیچے جو ہے وہ لکیر لگائی گئی ہے. فورتھ کلاس, تو جو لکیر لگائی گئی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جن لفظوں کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے ان کے آپ نے کیا ڈھونڈنے ہیں, معنی ڈھونڈنے ہیں. آپ کو آپشن دیے ہوئے ہیں, 3 آپ کو آپشن دیے گئے ہیں, اس میں سے آپ نے ان کے معنی ڈھونڈنے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے نا فورتھ کلاس؟ چلیں اب دیکھیے پہلا جو ہے کیا ہے, ہر سال صدف کے اسکول میں مصوری کا مقابلہ ہوتا ہے. اب جس چیز کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے وہ ہے ہمارے پاس مصوری. 3 آپ کو آپشن دیے ہوئے ہیں, تقریر کرنا, مضمون لکھنا اور تصویر بنانا. آپ کو پتہ ہے مصوری کے معنی کیا ہوتے ہیں, تصویر بنانا. دوسرا ہے نانی کی بات سن کر عائشہ کو تعجب ہوا, حیرت, خوشی یا دکھ. تو حیرت آپ کو پتہ ہے تعجب کے معنی ہوتے ہیں, تو آپ حیرت پہ سرکل کریں گے. آگے دیکھیے جھنڈا ملک کی شناخت ہوتا ہے. 3 آپشن دیے ہوئے ہیں, خوبصورتی, پہچان اور ملکیت. تو آپ کو پتہ ہے شناخت کے معنی ہوتے ہیں پہچان, تو آپ پہچان کو سرکل کریں گے. صدف کی تصویر پرچم کے اصلی خاکے سے ملتی ہے, رنگ, کپڑے یا نقشہ. تو آپ خاکے کے نیچے جو لکیر لگی ہوئی ہے تو آپ نے اس کا معنی ڈھونڈنا. خاکے کے معنی ہوتا ہے نقشہ, یہ خاکے جو ہے یہ خاکہ کی جمع ہے. صدف کامیابی پر بہت خوش تھی. کامیابی کا آپ نے معنی ڈھونڈنا ہے. ناکامی, جیت, تصویر. آپشن ہے ہمارے پاس 3 یہ. تو آپ کو پتہ ہے کامیابی کے معنی ہوتے ہیں جیت, تو آپ جیت کو سرکل کریں گے. ٹھیک ہے, یہ الفاظ معنی تھے. آگے آپ نے جملے بنانے ہیں, الفاظ دیے ہوئے ہیں آپ کو, صحیح ہے, آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس مصوری. مصوری کا آپ کو بچوں پتہ ہے نا معنی کیا ہوتا ہے, تصویریں بنانا. صدف کے اسکول میں ہر سال جو ہے مصوری کا مقابلہ ہوتا ہے, یا صدف کو مصوری کا شوق ہے. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس تعجب. تعجب ہے مجھے اسلم کی بات سن کر بڑا تعجب ہوا, یا تعجب ہے وہ بارش میں بھی وقت پر اسکول پہنچ گئی. اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس شناخت. جی یہ دیکھیے شناخت. شناخت کے کیا معنی ہوتے ہیں, جھنڈا جو ہے وہ ملک کی شناخت ہوتا ہے. صحیح ہے, جھنڈا ملک کی شناخت ہوتا ہے, یا میری شناخت میرے ملک سے ہے. انتہا میں ہمیں اپنے وطن سے انتہا کی محبت ہے, یا یہ تصویر انتہائی خوبصورت ہے. آگے دیکھیے تعریف. اچھے بچوں کی سب تعریف کرتے ہیں, یا صبح صبح سب پرندے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں. آگے دیکھیے سوال جواب ہے ہمارے پاس. صدف کو کیا کرنے کا شوق تھا, آپ لیسن میں پڑھ چکے ہیں کہ صدف کو رنگ برنگی تصویریں بنانے کا شوق تھا. جھنڈے میں موجود سفید رنگ جو ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے. دیکھیں فورتھ کلاس جب ہم نے لیسن پڑھا تھا اس میں یہی تھا کہ جھنڈے میں موجود جو سفید رنگ ہے وہ دوسرے مذہب کے لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اور یعنی غیر مسلموں کو ظاہر کرتا ہے, اور جو یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آزادی سے رہ سکتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ دوبارہ سن لیجئے. جھنڈے میں موجود سفید رنگ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے کی نمائندگی کرتا ہے, یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے ہے. یہ رنگ جو ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی پاکستان میں آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں. آگے ہمارے جھنڈے میں موجود چاند تارہ کس چیز کی علامت ہے. ہمارے جھنڈے میں موجود جو چاند تارہ ہے, چاند وہ ترقی کی علامت ہے, اور ستارہ جو ہے وہ علم اور روشنی کی
علامت ہے۔ ہمارے جھنڈے میں، یہ دوبارہ سن لیجیے، ہمارے جھنڈے میں موجود چاند جو ہے کس چیز کی علامت ہے؟ چاند۔ ہمارے جھنڈے میں موجود چاند ترقی کی علامت ہے، اور ستارہ علم اور روشنی کی علامت ہے۔ آگے دیکھیے، جھنڈے میں موجود سبز رنگ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ اوپر آپ نے پڑھا تھا سفید رنگ، اب انہوں نے پوچھا سبز رنگ۔ جھنڈے میں موجود سبز رنگ جو ہے وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے اور امن و سکون کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے فورتھ کلاس، یہ آپ کے سوال جواب تھے۔ آگے دیکھیے، ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں ہم معنی الفاظ کہتے ہیں۔ مثال دی ہوئی ہے انہوں نے آپ کو کہ اس سال صدف نے مقابلہ مصوری میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ فیصلہ کا ہم معنی کیا ہوگا؟ ارادہ۔ جھنڈے میں موجود ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ڈیش ہوتا ہے، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ معنی۔ معنی کا کیا ہوگا فورتھ کلاس؟ مطلب۔ پاکستان ہم سب کا ڈیش ہے، ملک لکھا ہوا ہے، ملک کا کیا ہوگا ہم معنی؟ وطن۔ انعامات ڈیش ہوئے تو صدف بہت خوش ہوئی، مطلب بانٹے یعنی کہ تقسیم۔ صدف پہلے انعام کی ڈیش ٹھہری، مستحق یعنی حقدار ٹھہری۔ جی فورتھ کلاس، آپ کا یہ جو لیسن ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ہمارا، اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی آج میں نے آپ کو کروانی ہے کہانی۔ کہانی ہے ہماری جھوٹ کی سزا۔ آپ کو پتہ ہے جھوٹ جو ہے انسان کو ویسے ہی نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اگلا بندہ جو ہے وہ اس پر بالکل بھی اعتبار نہیں کرتا۔ ایک دفعہ تو اعتبار کر لیتا ہے، لیکن دوبارہ کبھی بھی اس بندے پہ اعتبار نہیں کیا جاتا، اور جھوٹ بولنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی سخت ناپسند کرتے ہیں۔ جو ہماری کہانی ہے یہ ہے جھوٹ کے اوپر ہے، کہ اس میں ایک بچہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور اس جھوٹ کی اس کو کیا سزا ملتی ہے، یہ ہم اس کہانی میں دیکھیں گے۔ جی فورتھ کلاس دیکھیے، کہانی ہے ہماری جھوٹ کی سزا۔ ایک لڑکا جنگل میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ وہ ہر روز جنگل میں جاتا اور شام کو اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ واپس گھر آ جاتا۔ ایک دن اسے اچانک شرارت سوچی، اس نے چلانا شروع کر دیا، شیر آیا، شیر آیا۔ اس کی آواز سن کر گاؤں کے سب لوگ لاٹھیاں لیے ہوئے جنگل میں آ گئے، مگر وہاں تو کوئی شیر نہیں تھا۔ لڑکا کہنے لگا اور بولا، میں نے تو مذاق کیا تھا۔ لوگ اسے برا بھلا کہتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ایک دن اسے پھر یہی شرارت سوجھی۔ اس نے شور مچایا، شیر آیا، شیر آیا۔ لوگ پھر لاٹھیاں لی اس کی مدد کو آ گئے، مگر پھر اس نے یہی کہا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ لوگ پھر اسے برا بھلا کہتے ہوئے گھروں کو چلے گئے۔ اس نے 2-3 بار ایسا ہی کیا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ لڑکا جھوٹا ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا۔ ایک دن سچ مچ شیر آ نکلا۔ لڑکے نے بہت شور مچایا، شیر آیا، شیر آیا، مگر کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہ آیا۔ شیر اطمینان سے اس کی بھیڑ بکریوں کو چیڑ پھاڑ کر کھاتا رہا اور اپنا پیٹ بھر کر چلا گیا۔ اب وہ شام کو روتا ہوا گھر پہنچا۔ گاؤں کے کسی بھی آدمی نے اس کے ساتھ ہمدردی ظاہر نہ کی، مگر اب اس نے عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گا۔ سبق کیا ہے اس کا؟ کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس سے آدمی کا اعتبار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ فورتھ کلاس، یہ آپ کی کہانی تھی جھوٹ کی سزا۔ اب آپ لوگ اپنا ہوم ورک سن لیجیے۔ فورتھ کلاس آپ نے ہوم ورک میں کیا کرنا ہے؟ یہ کہانی جو میں نے آپ کو کروائی ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، اور آپ نے ہوم ورک میں فورتھ کلاس جو کرنا ہے وہ ہے آپ کے الفاظ جملے اور سوال جواب۔ صحیح ہے، 2 چیزیں آپ نے ہوم ورک میں کرنی ہیں، سوال جواب اور الفاظ جملے۔ پرچم کی کہانی، نانی اماں کی زبانی کے سوال جواب اور الفاظ جملے آپ نے ہوم ورک میں کرنے ہیں۔ آپ نے ہوم ورک جو ہے وہ اپنا ورک شیٹ پہ کرنا ہے، صاف ستھرا کرنا ہے، املا اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے آپ نے، اور آپ نے یہ کام فرائیڈے کو اسکول میں سبمٹ کروانا ہے 8:30 سے 12 بجے تک۔ اللہ حافظ۔